بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ بہت سارے لوگ جب درود شریف پڑھتے ہیں اور ان کی کوئی پریشانی ختم ہوتی ہے، کوئی مسئلہ حل ہو جاتا ہے، کوئی حاجات پوری ہوتی ہے، اور جب وہ آپ کو رسپانس کرتے ہیں، آپ کو میسج کرتے ہیں، بتاتے ہیں، تو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ اور اس طریقے سے ان کی موٹیویشن تو بڑھتی ہے، میری بھی موٹیویشن بڑھتی ہے، اور ساتھ ساتھ ان لوگوں کے درود پاک کے ورد میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ پچھلے دنوں ایک خاتون کی ویڈیو اپلوڈ کی تھی، شاید 2-3 مہینے پہلے، کہ ان کے بیٹا جو تھا وہ بری راستے پہ پڑ گیا تھا اور بہت زیادہ جو ہے وہ برائی میں انوالو ہو گیا تھا، حتیٰ کہ وہ گھر بھی چھوڑ کے چلا گیا تھا۔ اور وہ اتنی خاتون پریشان تھیں کہ جب انہوں نے کانٹیکٹ کیا تھا، وہ جس طریقے سے رو رہی تھی میں ابھی بھی جب امیجن کرتی ہوں تو مجھے بھی رونا آ جاتا ہے۔ تو جب وہ خاتون بہت پریشان تھیں تو ان کو یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والا وظیفہ بتایا تھا کہ یہ کریں، اور ساتھ میں جو ہے درود نظر کرم بتایا تھا کہ ڈیلی بیسس پہ کم از کم 1000 مرتبہ پڑھ کے اپنے بیٹے کے لیے نظر کرم کی دعا مانگیں۔ اور پھر انہوں نے جو ہے یہ پڑھنا شروع کیا۔ اب سوچیں، ایک ماں تھی اور بہت زیادہ دکھی تھی اور بہت پریشان تھی کہ بیٹا گھر سے بھی چلا گیا ہے، تو جب انہوں نے پڑھا ہوگا تو کتنے دل سے اور کتنا رو کر کتنا تڑپ کر پڑھا ہوگا۔ تو انہوں نے یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو 700 دفعہ پڑھنے والا عمل ہے، ایک بار یا محمد پڑھ کے 100 دفعہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر دوبارہ یا محمد پڑھ کے 100 دفعہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس طرح سے 7 دفعہ یا محمد پڑھنا ہے اور 700 دفعہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا ہے۔ تو ان کو تو یہ کہا تھا کہ آپ عصر کے بعد یا عشاء کے بعد یا تہجد کے بعد پڑھیے گا، لیکن وہ کہتی ہیں کہ بیٹا میں اتنی پریشان تھی، اتنی پریشان اور اتنی دکھی تھی کہ میرا جب دل چاہتا تھا میں اس وقت پڑھتی تھی، میں نے وقت کی پابندی نہیں رکھی، بس جب میں نے وضو کیا مجھے اپنے بچے کا خیال آیا میں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ کہتی ہیں کہ میرا یہ تقریباً 12-15 سال پرانا مسئلہ تھا، میرا بیٹا اتنی برائی میں آگے جا چکا تھا کہ میں بتاؤں تو آپ لوگ حیران رہ جاؤ گے، اور ایسا کوئی نشہ نہیں تھا جو اس نے نہ کیا ہو، چوری کرنا، حتیٰ کہ وہ جیل تک وہ کرا چکا تھا، مطلب اتنا سیویئر ان کا کیس تھا۔ تو کہتی ہیں کہ بیٹا میں نے یہ پڑھا، اس کی برکت سے میرا بیٹا بھی واپس آیا، اور ہم نے اس کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرایا۔ پہلے تو وہ مان نہیں رہا تھا، لیکن پھر پتہ نہیں اس کے دل کو کیا ہوا، وہ ایڈمٹ ہو گیا۔ کہتی ہیں کہ 3 مہینے اس کا وہاں علاج ہوا، اور 3 مہینے بعد جب وہ گھر آیا تو ہم پہچان نہیں سکتے تھے، یعنی اس کی صحت اتنی اچھی ہو گئی تھی، اس کی وہاں جو سائیکالوجیکل ٹریننگ ہوئی اس سے اس کا مائنڈ پورا چینج ہو گیا، اور یہاں 3 مہینے میں یہی 2 درود پاک کے عمل پڑھ کر اپنے بچے کے سدھرنے کی دعا کرتی رہی کہ اگر میں مر جاؤں تو میرا بچہ جو ہے رول نہ جائے، کیونکہ ابھی گھر والے نہیں دیکھتے، بعد میں کون دیکھے گا۔ تو کہتی ہیں کہ میرا بچہ جو اب کی بار ٹھیک ہو کر آیا ہے وہ ایسا ٹھیک ہو کر آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ظاہری باطنی تمام برائیاں اور عیب ختم کر دی ہیں۔ کہتی ہیں کہ میرے شوہر جو تھے میرے اس بیٹے کو دیکھتے بھی نہیں تھے، اگر یہ گھر میں ہوتا تھا تو وہ گھر سے چلے جاتے تھے، اگر یہ کمرے میں ہوتا تو وہ کمرے سے چلے جاتے۔ کہنے لگی میرے شوہر کا دل ایسا پلٹا درود پاک کی برکت سے کہ جب میرا یہ بیٹا ہاسپٹل سے آیا تو میرے شوہر نے خود بیٹھ کے سمجھایا کہ بیٹا آپ کئی بار ہاسپٹل ہم نے آپ کا ٹریٹمنٹ کروایا ہے، اور آپ اپنی ماں پر رحم کھاؤ، آپ اپنے والد کو دیکھو، ہم بوڑھے ہو چکے ہیں، اب ہماری مزید آزمائش مت لینا، مزید امتحان مت لینا، بیٹا آپ ٹھیک ہو کر آیا تو ہمیشہ ٹھیک رہنا۔ کہتی ہیں کہ میری آنکھوں سے آنسو نہیں رک رہے تھے جب میرے شوہر سمجھا رہے تھے، کیونکہ میرے شوہر میرے اس بچے کو دیکھتے تک نہیں تھے۔ پھر میرے شوہر نے اس کو ایک جگہ کام پہ لگایا، خود اپنے ساتھ لے کر جاتے اور ساتھ لے کر آتے، اور کہتی ہیں کہ اب میرے شوہر جو ہے اس کو اپنے ساتھ ہی رکھے ہوئے ہیں، اور اب میرے جو ہسبینڈ ہیں وہ جو ان کے والد ہیں بیٹے کے، وہ ساتھ لے کر جاتے ہیں، اپنی شاپ پر انہوں نے رکھا ہوا اور ساتھ ہی لے کر آتے ہیں۔ کہتی ہیں کہ میرے بیٹے نے تمام برائیاں ایسی چھوڑی ہیں درود پاک کی برکت سے، ایسی الحمدللہ اس کو نجات ملی ہے کہ اگر اسے کوئی پرانا ملنے والا بھی مل جائے تو وہ اس کو دیکھتا بھی نہیں ہے، بلکہ فوراً سے گھر واپس آ جاتا ہے، اور کام سے واپس آنے کے بعد گھر سے نکلتا نہیں ہے، اور اگر کہیں جانا ہو تو کہتا ہے کوئی گھر کا ممبر میرے ساتھ جائے کہ کوئی پرانا بندہ مل گیا تو میرے لیے مشکل نہ ہو جائے۔ یعنی وہ کہتی ہیں کہ اتنی تبدیلی اور اتنا بدلاؤ آیا ہے میرے بیٹے میں جس کی کچھ حد نہیں، اور نہ صرف یہ تبدیلی آئی ہے بلکہ اس کا مزاج پہلے سے بہت اچھا ہوا۔ پہلے وہ ایسی باتیں کرتا تھا کہ گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے تھے، اور جو ہے گھر میں آپس میں نفرتیں پیدا ہوتی تھیں، اور اب وہ ایسی بات کرتا ہے گھر میں کہ آپس میں خیر کا معاملہ ہوتا ہے اور محبت والا معاملہ ہوتا ہے، معاف کرنے کی بات کرتا ہے، نظر انداز کرنے کی بات کرتا ہے۔ کہتی ہیں کہ درود پاک یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے، درود نظر کرم یا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نظر کرم، ان 2 عمل سے میرے بیٹے کی کایا پلٹ گئی ہے۔ کہتی ہیں میں جتنا رب کا شکر ادا کروں میرے لیے کم ہے۔ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میری زندگی میں یہ دن بھی آئے گا کہ میں اپنے بیٹے کو صحیح سلامت دیکھوں گی، صحت مند دیکھوں گی، ٹھیک دیکھوں گی، برائیوں سے اور بری چیزوں سے پاک و صاف دیکھوں گی۔ کہتی ہیں کہ میں جتنا شکر ادا کروں کم ہے، آپ لوگوں کے لیے اتنی دعائیں نکلتی ہیں، اللہ تعالیٰ سب درود پاک پڑھنے والوں کے تمام کام بنا دیں۔ مزید بتاتی ہیں کہ آپ نے تو کہا تھا کہ عصر، عشاء یا تہجد کے بعد پڑھیے گا، لیکن کہتی ہیں کہ ہمارے یہاں ایک مسئلہ آ گیا، اور دن کے تقریباً
1 بجے کا وقت ہوگا یا 12:30 کا، کہتی ہیں کہ ہمارے گھر پہ فون آیا اور ہمیں بتایا گیا کہ فلاں جگہ پر جو ہے نا یہ مسئلہ آ گیا ہے آپ کے لڑکوں کے ساتھ۔ کہتی ہیں وہ خاتون کی میری تو جان پہ بنائی، میں نے اسی وقت وضو کیا اور یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والا عمل کرا، دعا مانگی، اور پھر یا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نظر کرم میرے لڑکوں پر۔ کہنے لگی میں یہی پڑھتی رہی اور روتی رہی، یہی پڑھتی رہی روتی رہی۔ کہنے لگے تقریباً 1-1.5 گھنٹے بعد دوبارہ فون آیا کہ ہم سے غلطی ہو گئی تھی، ہم نے صحیح سے چیک نہیں کیا تھا، الحمدللہ سب خیریت ہے، سب بہتر ہے، ویسا کوئی معاملہ نہیں ہے جیسا ہمیں محسوس ہوا تھا یا بتایا گیا تھا۔ تو کہتی ہیں پھر تھوڑی دیر کے بعد میرے لڑکے بھی گھر آ گئے اور انہوں نے بھی بتایا کہ نہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا، بس وہاں جو ہے تھوڑی سی پیچیدگی ہو گئی تھی اور تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی۔ تو کہنے لگیں کہ آپ نے کہا تھا کہ آپ عصر، عشاء یا تہجد کے بعد پڑھیے، لیکن بیٹا مجھے تو جب وقت ملتا ہے نا میں یہ عمل کرتی ہوں، مجھے بڑا سکون ملتا ہے، اور کوئی بھی مسئلہ آ جائے میں اسی وقت یہ پڑھنا شروع کر دیتی ہوں۔ میں یہ نہیں دیکھتی وقت کیا ہے، میں تو یہ دیکھتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکار رہی ہوں، اور ان کو پکارنے کے لیے کسی وقت کی قید نہیں ہے، بس ان کو جب پکارو وہ نظر کرم کرتے ہیں، ان کو جب پکارو وہ اپنے امتی کی فریاد سنتے ہیں اور مدد کرتے ہیں۔ کہنے لگی بیٹا میں تو بس فوراً پڑھنا شروع کر دیتی ہوں اور میرا وہ مسئلہ اسی وقت حل ہو جاتا ہے، الحمدللہ۔ تو ان خاتون کا مسئلہ واقعی بہت سیویئر تھا۔ ان کا بیٹا بہت سالوں سے جو ہے بہت برائیوں میں مبتلا تھا، ہر طرح کی برائی میں مبتلا تھا، اور تمام گھر والوں نے اس لڑکے کو دیکھنا چھوڑ دیا تھا، والد نے بھی چھوڑ دیا تھا۔ بس یہ خاتون تھیں کہ میں ماں ہوں، میں کیسے چھوڑ دوں کہ اگر آج مجھے کچھ ہو جائے گا تو اس کی تو دنیا بھی تباہ ہے اور آخرت بھی تباہ ہے، بس یہ سدھر جائے، توبہ کر لے، تمام برے اعمال چھوڑ دے تاکہ میں سکون سے مر سکوں۔ تو بس وہ خاتون اتنا خوش ہیں، اب اتنا اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں، وہ یہی کہتی ہیں کہ میں اتنی دعائیں دیتی ہوں سب درود پاک پڑھنے والوں کو، درود پاک کی دعوت دینے والوں کو، اور اتنا شکر ادا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ کریم نے ان 2 اعمال کی برکت سے، درود نظر کرم کی برکت سے بڑی نظر کرم فرمائی میرے لڑکے پر، اور یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو عمل ہے اس کی برکتیں بھی بہت عطا ہوئی مجھے۔ تو یہ بہت ہی بابرکت عمل ہے۔ کسی کا بھی کوئی بھی مسئلہ ہونا آپ لازمی عمل کریں۔ ان خاتون نے تو وقت بھی نہیں دیکھا، جب موقع ملتا تب پڑھتی، جب مسئلہ آتا تب پڑھتی، بس دعا کرتی۔ اور آپ سوچیں کیا کہتے ہیں کتنی تڑپ کر، کتنی محبت اور کتنے یقین سے پڑھا ہوگا کہ ان کا 12-15 سال پرانا مسئلہ 3 مہینے میں حل ہو گیا، 3 مہینے میں ہی تمام چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو گئیں۔ انفیکٹ وہ تو یہ بھی بتاتے ہیں کہ جس لڑکے نے میرے بیٹے کو بگاڑا تھا وہ ہماری بلڈنگ میں رہتا ہے، اور جو ہے وہ لڑکا ہی کہیں چلا گیا یہاں سے۔ جب میرا بیٹا واپس آیا مجھے بہت ٹینشن تھی کہ میرا بیٹا واپس آئے گا ہاسپٹل سے، پھر اس سے ملے گا، کہیں پھر سے معاملات خراب نہ ہو جائے، کہیں پھر سے میرا بیٹا نہ بہک جائے۔ کہتی ہیں میں رو رو کر دعا کرتی رہی اللہ سے، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جو ہے جب میرا بیٹا ہاسپٹل سے واپس آیا تو وہ لڑکا کہیں چلا گیا تھا 3-4 مہینوں کے لیے، تب تک میرا بیٹا سیٹل ڈاؤن ہو گیا، تمام چیزیں اس کی سیٹ ہو گئیں۔ اب وہ واپس آ بھی گیا تو میرا بیٹا اس کو دیکھتا بھی نہیں ہے، اور میرے شوہر کے ساتھ ہی جاتا ہے اور شام میں ہی واپس آتا ہے، باقی دن میں کسی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، یہاں بلڈنگ میں کسی سے کوئی اس کا تعلق نہیں ہے۔ کہنے لگی بس جتنا شکر ادا کیا جائے نا اللہ کا، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کم ہے کہ ہم ان کے احسانات کا بدلہ چکا ہی نہیں سکتے۔ ہم انہیں پکارتے ہیں اور وہ ہماری مدد فرماتے ہیں، اور ایسی مدد کرتے ہیں کہ ہمارے سالوں کے کام دنوں میں بن جاتے ہیں، چٹکیوں میں بن جاتے ہیں، منٹوں میں بن جاتے ہیں۔ بس کامل یقین کی بات ہے، توجہ ادب کی بات ہے، محبت تڑپ کی بات ہے۔ جس نے بھی محبت سے، تڑپ سے، کامل یقین سے پڑھا اس کا بیڑا پار لگا ہے، اس کا کام بنا ہے، اس کو عطا ہوا ہے۔ آپ بھی کریں اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے، جب چاہیں کریں، جس وقت چاہے کریں، پکاریں اور بے حد پکاریں، انشاءاللہ تعالیٰ پکار سنی جائے گی، مدد کی جائے گی، کرم کیا جائے گا، مسئلے حل ہوں گے اور کام بنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ کریم ان کے بیٹے کو ہمیشہ سیدھے اور سچے اور نیک راہ پہ ہدایت نصیب فرمائے، استقامت نصیب فرمائے، بہکنے پھٹکنے سے بچائے، ان کی دنیا بھی بنائے، ان کی آخرت بھی بنائے، اور ان کی نسلوں میں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق اور درود و سلام کا عشق جاری و ساری رہے۔ آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔